رسول کافی سے. یہ جز الاول ہے کتاب الحجت ہے، باب النکت والنطق من تنزیل فی الولایہ، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 421 ہے. یہ سورہ غافر کی آیت نہیں ہے، ذالکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی مطلب تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ اہل الولایات کفرتم، مطلب ولایت کو یہاں پہ توحید کہا گیا ہے. اگر یہ عبارت آپ پڑھ لیں تو مجھے عن ابي عبد الله عليه السلام ذلك بأنه إذا دعي الله وحده وأهل الولاية كفرتم. یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی نزول اس طرح تھی. ذلك بأن الله إذا دعي الله وحده، جب اللہ کو پکارا گیا ہے تو کفار کیا کرتے ہیں؟ وہ کافر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو پکارا جائے، ان کے فضائل بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو صحابہ نہیں مانتے. تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو حسد ہو جاتی ہے، کفرتم، انکار کر دیتے ہیں. کفرتم کا مطلب بھی چھپانا، آپ کو پتہ ہے الف کفر کا لفظی مطلب ہے چھپانا. تو آپ لوگ اس کا انکار کرتے ہو، ہاں اس کو چھپاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ اس آیہ کا نزول اس طرح تھا اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں، اہل بیت علیہ السلام کی مصحف میں. ذالک بأن اللہ اذا دعی اللہ وحدہ واہل الولایہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اہل الولایہ ہے، نہیں. اللہ کو جب پکارا جائے تو مشرکین کو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر پکارا جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، حسادت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی کفران کرتے ہیں، اس کی انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام ہے. عبارت کو آپ مجھے نہیں معلوم آپ کو کس طرح آپ عبارات پڑھتے ہیں. جی نہیں، یہ وحدہ سے وحدانیت ہے نا، اس سے آگے ولایت مراد لی جاتی ہے. یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1 عزیزو، شاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 421. روایت یہ ہے عن ولید بن صبیح عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذالک بان اللہ اذا دعی وحدہ واہل الولایہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنتھیسیز میں ہے، یہاں پہ قوس جو ڈالا ہے نا پرنتھیسیز، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دعی اللہ وحدہ کا مطلب ہے اہل الولایہ، اللہ کی توحید یا اہل الولایہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ پرنتھیسیز کو نکالیں. جب اللہ کو پکارا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو پکارا جائے تو صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے، قریش کو غصہ آ جاتا ہے، یہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا، 1-2 روایت مزید پڑھی ہے، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا نا، وہ بھی منتظر. ایک وہ بھی سورہ کافی میں بھی ہے اور بصائر میں بھی 3-4 دفعہ لکھی ہے. کافی میں اس کا ریفرنس ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 437، کتاب الحجت ہے. اچھا، روایت کیا اس میں روایت فی الولایہ، روایت ہے ابی عبداللہ سے، مطلب امام جعفر صادق سے ولایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. اللہ کی لم یبعث نبیا، اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا، قطعا الا بہا، سوائے ہماری ولایت کے. مطلب ہماری ولایت کے ذریعے اللہ نے نبی کو مبعوث کیا. تو یہ ذرا اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے نا جو مستدرک، میں بھی دکھاتا ہوں اس کو. دیکھیں عزیزو، اگر آپ کسی بھی جملے کو غلط ترجمہ کریں نا تو اس کو غلط ترجمے کرنے کا تو وہ آپ کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں. اچھا، ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صاحب اختیار ہونا. ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بادشاہت، ولایت. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، شاپ دار الفکر، بیروت لبنان، جلد نمبر 3، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 334، حدیث نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4675. عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. اور من عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. یعنی کیا مطلب؟ امیر المومنین علیہ السلام کی
کی طاعت میری طاعت اور میری طاعت اللہ کی طاعت. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ کی طاعت, اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت میری معصیت, اور میری معصیت اللہ کی معصیت. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے نا. کافی کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں, کافی شریف کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک پڑ گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے عزیزو, یہ کتاب کافی ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437, حدیث یہ ہے, عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبيا قط الا بها. وہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت, یعنی ہماری طاعت, ہمارا صاحب اختیار ہونا, جو ہماری جو بادشاہت ہے اہل ایمان پر, یہ اللہ کی جانب سے, اللہ کی عطا سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہماری ولایت, ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے. یا ولایت محبت کے معنوں میں لینا, کہ ہماری محبت, من احبنی فقد احب اللہ, من احب علیا فقد احبنی, بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے نا. ولایت دونوں معنوں میں آتا ہے, ولایت محبت کے معنوں میں بھی ہے, ولایت بادشاہت کے معنوں میں ہے. ہماری جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت دین میں ہے, اللہ تعالیٰ کی جو طاعت دین میں ہے, وہ ہماری طاعت ہے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے وہ ہماری معصیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کبھی معبوس نہیں کیا ہے مگر ہماری ولایت کے ساتھ. یہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے, اور 12 اماموں کی. سب انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصیات ہیں ان سب کو اسی بات کے ساتھ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دو, اور ان کے بعد 12 اماموں کی بشارت دے دو, اور اپنی امت سے عہد لے لو کہ ان کی تصدیق کرنا, ان پہ ایمان رکھنا, اور وہ جب ظہور کریں تو ان کی نصرت کرنا. اور اس کی حدیث بہت ساری کتابوں میں, تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں. اچھا, اب اس میں غلط کون سی بات ہے؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات میری سمجھ میں آئی ہے, میں انشاءاللہ اس کو مزید سرچ کروں گا. اگر آپ